السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو اور اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارا ہم سبق درس نظامی یوٹیوب چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کو ہماری اس پڑھانے سے فائدہ حاصل ہو سکے اور یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بن سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ کام انجام دیں گے۔ تو کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث أن تكون صفة معدولة، وذلك بأن تكون الصفة معدولة عن وزن آخر، ويكون العدل مع الوصف في موضعين: الأول الأعداد على وزن فعال أو مفعل كأحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وهي معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين إلى آخر. فإذا قلت جاء القوم مثنى فالمعنى أنهم جاءوا اثنين اثنين، وقد قالوا إن العدل في الأعداد مسموع عن العرب إلى الأربعة، غير أن النحويين قاسوا ذلك إلى العشرة، والحق أنه مسموع في الواحد والعشرة وما بينهما. الثاني أخر في نحو قولك مررت بنساء أخر، قال تعالی فعدۃ من ایام اخر الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ صیغہ صفت جو کہ غیر منصرف ہوتا ہے ان میں تیسرا صیغہ یہ ہے یا تیسرا اسم یہ ہے کہ وہ صفت معدولہ ہو۔ صفت معدولہ یہ ہوگی کب؟ صفت معدولہ کا مطلب کیا ہے اس کو صاحب کتاب فرماتے ہیں۔ الثالث ان تکون صفتا معدولہ، تیسری جگہ یہ ہے کہ وہ اسم یا صیغہ صفت معدولہ ہو۔ عدل کسے کہتے ہیں بچوں؟ اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ صفت معدولہ وہ صفت ہے کہ جو کسی دوسرے وزن سے معدول ہو، نکالی گئی ہو، یعنی قیاس چاہتا ہو کہ اس کا وزن کچھ اور ہو لیکن وہ کسی دوسرے وزن پر آئی ہو تو ایسی صفت کو صفت معدولہ کہیں گے۔ اب یہ صفت معدولہ جو دوسرے وزن سے نکل کر آئی ہے کہ جس کو دوسرے وزن سے نکالا گیا ہے، یہ دو جگہوں میں ہوگا، دو صورتیں ہیں اس کی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِأَن تَكُونَ الصِّفَةُ مَعْدُولَةً عَنْ وَزْنٍ آخر۔ صفت معدولہ یہ اس طور سے ہوگی کہ صفت معدول ہو، نکالی گئی ہو دوسرے وزن سے۔ وَيَكُونَ الْعَدْلُ مَعَ الْوَصْفِ فِي مَوْضِعَيْنِ، تو ایک صیغہ صفت ہے، وہ تو صفت ہے اور دوسرے اس کو نکالا جا رہا ہے تو اس میں عدل ہو جائے گا۔ تو اب یہ عدل صفت کے ساتھ یا وصف کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ عدل وصف کے ساتھ، یعنی جہاں پر وہ صیغہ صفت کو معدول کیا گیا ہو تو وہاں پر وصف اور عدل دونوں ہوں گے۔ تو یہ عدل وصف کے ساتھ کہاں کہاں ہوگا؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَيَكُونَ الْعَدْلُ مَعَ الْوَصْفِ فِي مَوْضِعَيْنِ، عدل وصف کے ساتھ دو جگہوں میں ہوگا۔ پہلی جگہ الْأَعْدَادُ عَلَى وَزْنِ فُعَالٍ أَوْ مَفْعَلٍ، پہلی جگہ یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت اعداد کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اعداد کے لیے ہو، مرتبہ معینہ پر دلالت کرتا ہو صیغہ صفت، یعنی صفت کے لیے بھی وہ استعمال ہوتا ہو لیکن اس کا وزن کیا ہو؟ فرماتے ہیں اعداد کے لیے ہو، موضوع ہو اعداد کے لیے اور وہ وزن فعال یا مفعل کے وزن پر ہو، جیسے کہ احاد، موحد، ثنا، مثنى، ثلاث، مثلث، رباع، مربع، تو یہ فعال اور مفعال کے وزن پر ہے نا سب۔ یہ سب کے سب
ان کے اندر عدل تحقیقی ہے. عدل تحقیقی وہ عدل کہلاتا ہے بچوں جہاں پر اس معدول عنہ کے وجود پر، یعنی جس سے اس کو نکالا گیا ہے نا، تو جس کو نکالا گیا ہوگا وہ تو معدول ہے، اور جس سے نکالا گیا ہے وہ معدول عنہ ہے. تو معدول عنہ کے، یا اسی کو معدول عنہ کو ہی ہم اصل بھی کہہ سکتے ہیں، یا تو ہم یہ کہیں گے معدول عنہ یا اصل کے وجود پر دلیل ہو، یعنی جہاں پر اس بات پر دلیل ہو کہ یہ لفظ اس سے نکل کر آیا ہے. تو جس سے نکل کر آیا ہے اس کے وجود پر کوئی دلیل ہے تو وہ اصل محقق ہو گئی، کیونکہ وہ مثبت ہے اصل، اور وہ معدول عنہ مثبت اور محقق ہے، اس لیے اب اس عدل کو عدل تحقیقی کہیں گے. اور اگر معدول عنہ یا اصل کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لیکن غیر منصرف اس کو پڑھا جا رہا ہے تو عدل کے علاوہ اور کوئی دوسرا سبب مانا نہیں جا سکتا. تو وہاں پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے سبب کے بنانے، ایک سبب کو متعین کرنے کے لیے وہاں پر عدل کو فرض کر لیا جاتا ہے، مقدر مان لیا جاتا ہے، حالانکہ اصل کے وجود اور معدول عنہ کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. تو اسی کا نام ہے عدل تقدیری. جیسے کہ عمر اور ظفر کہا گیا کہ وہ معدول ہیں عامر و ظافر سے، لیکن عامر و ظافر سے معدول ہیں، اصل عمر اور ظفر کی اصل عامر اور ظافر ہے، اس اصل کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے بچوں، اس لیے اس کو عدل تحقیقی نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل محقق نہیں ہے، اس لیے عدل تحقیقی نہیں کہیں گے. ہاں جہاں اصل کے وجود پر دلیل ہو، اصل محقق ہو، اس کو عدل تحقیقی کہیں گے. تو عدل تقدیری کی گفتگو اس سے پہلے اسباق میں گزر چکی ہے، یہاں پر عدل تحقیقی کی گفتگو کر رہے ہیں صاحب کتاب. اسی کو دوسری کتابوں میں عدل تحقیقی کے نام سے آپ نے پڑھا ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهِيَ مَعْدُولَةٌ، یہ الفاظ احاد، موحد، سنا، مسنا، ثلاث، مثلث اور رباع، مربع، یہ الفاظ معدول ہیں. احاد اور موحد معدول ہیں واحد سے. کس سے؟ واحد سے معدول ہیں. کیوں؟ یہ کیسے پتہ چلا کہ واحد سے معدول ہیں؟ ایسے سنا اور مسنا یہ اثنین سے معدول ہے، ثلاث و مثلث ثلاثتن سے معدول ہے، رباع اور مربع یہ اربعتن سے معدول ہیں. یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ ایسے پتہ چلا، یہاں پر اصل کے وجود پر دلیل یہ ہے کہ بچوں معنی کی تکرار، لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے، اور یہاں پر احاد اور موحد کا معنی ایک ہے، ایسی سنا اور مسنا کا معنی دو ہے، تکرار ہے نا معنی میں. ایسی ثلاث اور مثلث کا معنی تین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مثنى وثلاث ورباع. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو مثنى دو، ثلاث تین، رباع چار. اگرچہ آیت کریمہ کا معنی ہے دو کا مطلب چار نہیں، تکرار ہے، یعنی ایک وقت میں 2 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، ایک وقت میں 3 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. تو معنی ہے ثلاث و مثلث وغیرہ، سنا مسنا کا معنی مسنا ثلاث اور رباع کا معنی ہے 2 3 4 تکرار کا معنی ہے. اور میں نے کیا بتایا کہ معنی کی تکرار لفظ کی تکرار پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ دلالت کرنے والا تو لفظ ہی ہوتا ہے نا، معنی تو اس لفظ کے تابع ہوتا ہے. تو ضرور معنی میں جب تکرار ہے تو لفظ میں بھی تکرار ہوگی، اور مثنا و ثلاث و رباع میں کوئی تکرار نہیں ہے لفظ میں. اس سے سمجھ میں آیا کہ یہاں پر مثنا و ثلاث و رباع جو الفاظ ہیں یہ اثنین سے، مثنا اثنین سے جس کا معنی ہے 2 کا، اس سے معدول ہے. ثلاث یہ ثلاثتن سے معدول ہے. یہ سمجھ میں آ گیا. تو اب یہ معنی کی تکرار ہی دلیل ہو گئی اصل کے وجود پر، تو یہاں پر اصل محقق ہو گئی، اس لیے اس کو عدل تحقیقی کہیں گے. فرماتے ہیں
وہی معدولۃ عن واحد واحد و اثنین و اثنین الی آخر، یہ معدول ہے واحد واحد سے، اثنین اثنین سے، الی آخر، الی آخر، یعنی ثلاث اور مثلث معدول ہے ثلاثۃ ثلاثۃ سے، رباع مربع معدول ہے اربعۃ اربعۃ سے وغیرہ۔ فاذا قلت، تو جب آپ کہیں گے جاء القوم مثنى، قوم آئی دو دو کر کے، فالمعنی تو معنی ہوگا انہم جاؤ اثنین اثنین، وہ دو دو کر کے آئے۔ وقد قالوا، اور نحویوں نے، اگلے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ احاد موحد ثنا مثنا ثلاث مثلث رباع مربع 4 تک، کیا یہی اہل عرب سے مسموع ہے؟ اس کے علاوہ جو خماس، مخمس، سداس، مسدس ہیں، تو باقی جو 10 تک ہیں وہ مسموع ہے نہیں ہے اہل عرب سے معدول ہو کر، ان میں عدل مانا گیا ہے نہیں۔ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 4 تک مسموع ہے اور 4 کے علاوہ مسموع نہیں ہے۔ ہاں، 4 کے علاوہ مسموع نہیں ہے تو ما بقیہ کو نحویوں نے انہی 4 پر، 1 سے لے کے 4 تک جو مسموع ہے اہل عرب سے، اس پر قیاس کر لیا ہے ما بقیہ کو۔ لیکن صاحب شرح جامی علیہ الرحمت والرضوان نے بھی فرمایا ہے، صاحب شرح جامی کے الفاظ ہیں کہ 4 کے علاوہ 5، 6، 7، 8 وغیرہ میں بھی یہ وزن، یعنی فعال و مفعل کا وزن، یہ مسموع ہے، مسموع ہے تو ان میں بھی عدل ہے۔ صاحب شرح جامی کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ وَالصَّوَابُ مَجْيُوهَا، درست یہی ہے کہ وہ اوزان بھی 10 تک آتے ہیں اور مسموع ہے۔ صاحب کتاب اسی کو بیان فرماتے ہیں، اسی اختلاف کو فرماتے۔ وقد قالوا، لوگوں نے کہا ہے، ان العدل فی الاعداد مسموع عن العرب الى الاربعہ، یہ عدل اعداد کے اندر جو فعال و مفعل کے وزن میں جو ہوتا ہے یہ مسموع ہے اہل عرب سے 4 تک، غیر ان النحویین قاسوا ذلك الى العشرہ، ہاں مابقیہ میں نحویین نے 10 تک اسی وزن کو قیاس کر لیا ہے، لیکن اہل عرب سے 4 تک ہی مسموع ہے یہ کہا گیا ہے۔ لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں والحق انہ مسموع فی الواحد والعشرہ وما بینہما، حق یہ ہے کہ یہ عدل اعداد کے اندر مسموع ہے، واحد میں بھی، عشرہ میں بھی، اور واحد اور عشرہ کے درمیان جو بھی ہیں، جو بھی اخوات ہیں ان سب میں مسموع ہے، سب میں مسموع ہے، جیسے کہ میں نے صاحب شرح جامی کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، یہ بات آ سکتی ہے کہ یہاں پر وصف ہے اور عدل ہے، 2 سبب ہیں غیر منصرف ہونے کے، احاد اور موحد میں ایک عدل اور ایک وصف۔ وصف کے غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، تو یہ تو اصل وضع میں وصف نہیں ہے، اصل وضع میں تو یہ مرتبہ واحد کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب نے اس بات کو بیان نہیں کیا، لیکن میں آپ کو بیان کر دوں کہ یاد رہے کہ ثلاثہ، اربعہ وغیرہ جو ہیں وہ تو مرتبہ معین کے لیے، عدد معین کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لیکن احاد اور موحد 3 اس سے مراد ہے، تو اس سے مراد ہے ذات متصف۔ کیا اب ثلاث اور مثلث یا احاد موحد سے مراد ہے بچوں، اب ان کا معنی ہے، معنی موضوع ان کا ہے هو الذات المتصف بالثلاثہ، یعنی وہ ذات مراد ہے، ان کا معنی موضوع وہ ذات ہے جو موصوف و ثلاثہ سے، موصوف و وحدت سے، موصوف و اربعیت سے، اس سے موصوف ہو، وہ مراد ہے۔ اب اس سے صرف ذات مراد نہیں ہے، اب ان سے مرتبہ معین ہی صرف مراد نہیں ہے، اس لیے اب یہ اعتبار وضع جب ان کا معنی موضوع لہو ذات متصف بالثلاثہ ہے، تو اب یہ ان کے اندر وصفیت اصلیہ ہو گئی، وضع کے اعتبار سے وصفیت ہو گئی، اس لیے اب یہاں پر وصف غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ دوسری جگہ بتاتے ہیں کہ دوسری وہ جگہ جہاں پر وصف کے ساتھ عدل ہوتا ہے، وہ دوسری جگہ ہے اخر، یعنی لفظ اخر ہے۔ یہ آپ اس پر اخر پر یہ قیاس مت کر لینا کہ آخر بھی ہوگا،
اخریان وغیرہ بھی ہوں گے، نہیں، صرف اخر. آپ کے قول مررت بنساء اخر میں، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعدۃ من ایام اخر. اخر بمعنی غیر ہے، یعنی دوسرے دنوں میں اب شمار کرے. یعنی روزے اگر ماہ رمضان میں نہیں رکھ سکا کوئی مریض یا مسافر، تو اب وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کرے، یہ معنی ہے. تو من ایام اخر اے ایام غیر، دوسرے دنوں میں. تو اخر بے معنی غیر ہے، مغایر کے معنی میں ہوتا ہے. بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں یہ اخر میں عدل وصف کے ساتھ ہے. عدل یہاں پر کہاں سے ہے، اس کے یہاں پر اس کی اصل کیا ہے، اس کو صاحب کتاب بیان کریں گے. صاحب کتاب کا یہاں پر جو اصل بتائی ہے صاحب کتاب نے، وہ دیگر تمام تر کتابوں سے ایک الگ انداز ہے اور اچھا انداز ہے. دیگر کتابوں میں جو وجہ بتائیے کہ کہا گیا ہے کہ یہ آخر سے ماخوذ نہیں ہے، اور آخر و من سے، آخر الناس سے یا اضافت والی صورت سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ آخر و من سے ماخوذ ہے. اور آخر و من، بلکہ میں صاحب شرح جامی کی یہاں پر عبارت سنا دیتا ہوں، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ صاحب شرح جامی نے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معدول ہے آخر و من سے صرف، اور آخر و من سے معدول ہے کیونکہ اضافت والی جو صورت ہے اس کی تقدیر کی طرف تو کوئی نہیں گیا ہے، کیونکہ اضافت کی صورت میں اضافت تو خود غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے. اب وہاں پر وہ اضافت یا تو تنوین کو واجب کر دے گی یا بنا کو واجب کر دے گی. اب بچا کیا کہ وہ معدول ہو آخر و من سے یا الآخر سے، ان میں سے کسی ایک سے معدول ہو. تو اگر غور کیا جائے، اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے، لیکن غور کیا جائے تو اس میں کافی تکلفات ہیں. صاحب کتاب کا یہاں پر جو بیان ہے وہ بہت واضح اور صاف ستھرا ہے. صاحب کتاب کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ اخر کے قیاس یہ چاہتا تھا کہ یہ اخر نہ ہوتا، عدۃ من ایام اخر نہ ہوتا، بلکہ عدۃ من ایام آخر ہوتا، کیونکہ آخر یہ اس میں تفضیل ہے. کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا استعمال ہمیشہ یاد رہے. جب قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ اس میں تفضیل جب خالی ہو من سے اور الف لام سے، معاف کرنا، جب خالی ہو وہ الف لام سے یا اضافت سے. اس میں تفضیل جب خالی ہو الف لام اور اضافت سے، جب اس کا استعمال الف لام اور اضافت کے ساتھ نہ ہو، تو اس کے لیے قیاس یہ ہے کہ نہ اس کے مؤنث لائی جائے گی، نہ اس کا تثنیہ اور جمع بنایا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف استعمال میں اس کو مفرد اور مذکر لایا جائے گا. اب یہاں پر بھی آپ غور کر لیجئے، فعدۃ من ایام اخر. اخر جو ہے یہ الف لام سے بھی خالی ہے اور اضافت سے بھی خالی ہے، اور دونوں سے جب خالی ہو گیا یہ، تو اب قیاس تو یہی تھا کہ یہاں پر سے نہ اس کی جمع لائی جاتی، نہ تثنیہ اور نہ ہی مؤنث، لیکن پھر بھی قیاس وہ تھا. اب خلاف قیاس یہاں پر اخر یعنی جمع کا صیغہ لایا گیا. کہ کیا لے کر آیا گیا؟ جمع کا صیغہ ہے یہاں پر. تو اب قیاس جو چاہتا تھا، اب یہ متعین ہو گیا کہ قیاس تو چاہتا تھا کہ یہ آخر ہوتا، لیکن یہ اخر ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخر سے معدول ہے. کس سے معدول ہے؟ آخر سے معدول ہے، کیونکہ قیاس جس کو چاہتا ہے یہ اسی سے معدول مانا جائے گا. تو قیاس کی بنا پر یہاں پر یہ دلیل ہو گئی کہ اس کی اصل آخر ہے، لہذا اخر میں عدل تحقیقی ہوگا. اسی کو صاحب کتاب نے بیان کیا ذرا تفصیل کے ساتھ. فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، یہ اخر جو ہے یہ جمع اخرى، اخرى کی جمع ہے، اور اخرى یہ مؤنث آخر، آخر کی مؤنث ہے. وہ آخر بفتح الخاء اسم تفضیل علی وزن افعل، اور آخر خا کے فتح کے ساتھ آخر نہیں پڑھنا بلکہ خا کے فتح کے ساتھ آخر پڑھنا، یہ اس میں تفضیل ہے افعل کے وزن پر، بے معنی مغایر یعنی غیر کے معنی میں ہے. وکان القیاس ان یقال، قیاس یہ تھا کہ کہا جاتا مررت بنساء اخر، مررت بنساء آخر، یہ کہا جاتا، یہ قیاس تھا. کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے مررت بنساء افضل،
بنسائن فضل نہیں کہا جاتا ہے کبھی. کیسے؟ قیاس یہ تھا کہ مررت بنسائن آخر کہا جاتا بے افراد صفت و تذکیرہا، صفت کو مفرد اور مذکر لا کر. لا بنسائن اخر، بنسائن اخر نہیں کہا جاتا. کما لا یقال، جیسے کہ نہیں کہا جاتا ہے بنسائن فضل. یہی قیاس تھا. کیوں قیاس یہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں، دلیل بھی دے رہے ہیں. لأن افعال التفضیل، کیونکہ افعال التفضیل یعنی اسم تفضیل ان کا مجردا من ال والاضافہ، اگر اسم تفضیل الف لام اور اضافت سے خالی ہو، یعنی اپنی ان دونوں استعمالوں سے خالی ہو، لا یؤنث ولا یثنى، تو اب اس میں تفضیل کی نہ مؤنث لائی جائے گی، نہ تثنیہ لائی جائے گی، نہ ولا یجمع، نہ ہی اس کی جمع لائی جائے گی. بل وجب مع استعمالہ مفردا مذکرا، بلکہ اس کا استعمال مفرد مذکر بنا کر یہ واجب ہے. یہ قیاس ہے، یاد رکھنا، یہی قیاس ہے. وَإِنْ كَانَ مَوْصُوفُهُ مُثَنَّى وَمَجْمُوعًا، اگرچہ اس کا موصوف تثنیہ یا جمع ہو، مذکر یا مؤنث ہو، کچھ بھی صحیح. سواء اريد به معنی تفضیل او لا، خواہ اب اس سے معنی تفضیل مقصود ہو یا معنی تفضیل مقصود نہ ہو، یعنی معنی غیریت مقصود ہو، کوئی بھی صورت ہو. قیاس یہ ہے کہ جب الف لام اور اضافت سے وہ خالی ہو تو اب اس کا موصوف جیسا بھی چاہے ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مؤنث ہو، اور خواہ معنی تفضیل مقصود ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس کی صفت کیا لائی جائے گی؟ مفرد مذکر. تو یہاں پر کہنا چاہیے تھا مررت بنسائن آخر. بات سمجھائی؟ لیکن ایسے یہ آیت کریمہ میں قیاس یہ چاہتا تھا کہ آیت کریمہ میں ہونا چاہیے تھا فعدۃ من ایام آخر، لیکن آخر نہ ہو کر اخر ہے. تو قیاس جو چاہتا تھا اس سے یہ معدول ہے، اس سے نکالا گیا ہے. فرماتے ہیں کما ہی الحال ہونا، جیسے کہ یہاں پر بھی وہی حال ہے. بات سمجھائی بچوں کہ یہاں پر بھی الف لام اور اضافت سے اس میں تفسیر خالی ہے. تقول، آپ کہیں گے کہ تینوں حالتوں میں، چاہے مؤنث ہو، چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، چاہے تفضیل کے لیے معنی تفضیل مقصود ہو یا نہ ہو، آپ کہیں گے اخلاق کا اطیب. دیکھیے اخلاق مؤنث ہے، جمع ہے، موصوف جمع ہے، لیکن کہتے ہیں اطیب. آداب کا ارفع، یہاں پر بھی آداب جمع ہے، مؤنث ہے، لیکن ارفع مذکر مفرد کہا جاتا ہے. شمائل کا احلا، شمائل یہاں پر بھی وہی حال ہے، احلا مفرد مذکر لے کر آیا جاتا ہے. اما آخر فعدلوا به عن هذا الاستعمال، رہا آخر اس کو یہاں پر اس استعمال سے معدول کر لیا گیا. کیا کر لیا گیا؟ معدول کر لیا گیا. اب وہاں پر آخر نہ کہہ کر کے اخر کہا گیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے عدل کی دلیل. تو عدل تحقیقی ہوگا نا بچوں. وقالوا فيه موافقا للموصوف، اور یہاں پر مررت بنسائن اخر میں یہاں پر موصوف کے موافق اس میں کہا گیا اخر، اخریا، ایسی آخر، آخران، آخرون، اخرا، اخریان، اخر، اس طریقے سے. یعنی مذکر کے لیے آخر، تثنیہ مذکر کے لیے آخران، جمع مذکر کے لیے آخرون، واحد مؤنث کے لیے اخرا، تثنیہ مؤنث کے لیے اخریان، اور جمع مؤنث کے لیے کیا کہا گیا؟ اخر. علی خلاف القیاس، قیاس جو چاہتا تھا اس کے خلاف یہ کہا گیا ہے، اس کے خلاف نحویوں نے کہا، اس کے خلاف اہل عرب نے کہا. وکان القیاس ان یقال، قیاس تو یہ تھا کہ کہا جاتا آخر للجمی، تمام کے لیے آخر ہی کہا جاتا. فالعدل به عن القیاس احدى العلتين في منعه من الصرف، لہذا لفظ اخر میں غیر منصرف ہونے کی دو علتوں میں سے ایک علت وہ ہے قیاس سے اس کو معدول کرنا. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ فِي جَعْلِ عَدْلِهَا مَانِعًا مِنَ الصَّرْفِ. اب آپ صاحب کتاب یہ فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ اخر ہی کو کیوں خاص کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ اس میں غیر منصرف ہونے کا سبب عدل بنایا گیا، آخر وغیرہ کو کیوں نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے آخر وغیرہ میں، آخر میں ایسی اخرا میں، اخریان، اخریان، آخران اور آخرون، ان تمام میں
عدل کو ماننے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عدل کا اعتبار کرنا بھی تو ضروری ہے نا، اس لیے ان میں عدل کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہاں پر عدل کی بنا پر وہ غیر منصرف نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ صرف بچا تھا یہی صیغہ، تو اس لیے یہاں پر عدل کا اعتبار کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا اخْتُصَّتْ فِي جَعْلِ عَدْلِهَا مَانِعًا مِنَ الصَّرْفِ، یہاں پر اخر جو صیغہ ہے اسی کو خاص کیا گیا ہے اس سلسلے میں کہ اس کو غیر منصرف قرار دیا گیا ہے عدل کی بنا پر، اس کو معدول مانا گیا ہے اور اس کے عدل کو غیر منصرف ہونے کا سبب بنایا گیا ہے، اس لیے اسی کو خاص کیا گیا۔ کیوں؟ لأن آخر، کیونکہ آخر جو واحد مذکر کا صیغہ ہے ممنوع منہ للوصفیت و وزن الفعل، وہ تو غیر منصرف ہو گیا ہے وصفیت اور وزن فعل کی وجہ سے، تو اس لیے عدل کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اخرا، اور اخرا غیر منصرف ہو گیا ہے تانیث کے الف کی بنا پر، الف مقصورہ ہے نا، اور آخران اور اخریان آخرون یہ تینوں صیغے معربۃ بالحروف، وہ معرب بالحروف ہیں، تو ان تمام کے اندر عدل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، عدل کے اعتبار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے لفظ اخر ہی کو خاص کیا گیا اس سلسلے میں کہ اس کو غیر منصرف ماننے کے لیے اس میں عدل مانا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلے صاحب کتاب غیر منصرف کا حکم بیان کریں گے، اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پیش کریں گے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آخر میں پھر میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو، ہمارے نہیں بلکہ آپ اپنے اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اپنے ساتھیوں میں ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بات اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔